بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 519 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الفتح کا تعارف بمطابق تفہیم القرآن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تعارف خاصا لمبا ہے، اس لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں ریکارڈ کیا ہے۔ تو آج اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح، نام پہلی ہی آیت کے الفاظ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے ماخوذ ہے۔ یہ محض اس سورہ کا نام ہی نہیں ہے بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے، کیونکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ روایات اس پر متفق ہیں کہ اس کا نزول ذی القعدہ کی سن 6 ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب آپ کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ تاریخی پس منظر: جن واقعات کے سلسلے میں یہ سورہ نازل ہوئی ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے۔ پیغمبر کا خواب ظاہر ہے کہ محض خواب و خیال نہیں ہوتا، وہ تو وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور آگے چل کر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے خود توثیق کر دی ہے کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا۔ اس لیے در حقیقت یہ نرا خواب نہیں تھا بلکہ ایک الہی اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ بظاہر اسباب اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظر نہ آتی تھی۔ کفار قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا، اور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ اب آخر یہ کیسے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے دیں؟ عمرے کا احرام باندھ کر جنگی ساز و سامان ساتھ لیے ہوئے نکلنا گویا خود لڑائی کو دعوت دینا تھا، اور غیر مسلح جانے کے معنی اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے تھے۔ ان حالات میں کوئی شخص یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے پر عمل کیا جائے تو کیسے، مگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب جو حکم بھی اس کو دے وہ بے کھٹکے اس پر عمل کر گزرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعمل اپنا خواب صحابہ کرام کو سنا کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آس پاس کے قبائل میں بھی آپ نے اعلان عام کرا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آ جائے۔ جن لوگوں کی نگاہ ظاہری اسباب پر تھی انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہوا، مگر جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے تھے انہیں اس امر کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ ان کے لیے بس یہ کافی تھا کہ اللہ کا اشارہ ہے اور اس کا رسول تعمیل حکم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے نہیں روک سکتی تھی۔ 1400 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس نہایت خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذی القعدہ سن 6 ہجری کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ یہ مقام ہے مدینہ سے مکہ کی جانب تقریباً 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب اسے بیر علی کہتے ہیں، اور مدینہ کے حاجی اسی مقام سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ قربانی کے لیے 170 اونٹ ساتھ لیے، جن کی گردنوں میں ہدی کی علامت کے طور پر کلادے پڑے ہوئے تھے، اور پرتلوں میں صرف ایک ایک تلوار رکھ لی، جس کی تمام زائرین حرم کو عرب کے معروف قاعدے کے مطابق اجازت تھی، اور اس کے سوا کوئی سامان جنگ ساتھ نہیں دیا۔ اس طرح یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت مکے اور مدینے کے تعلقات کی جو نوعیت تھی، عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی تو شوال سن 5 ہجری میں قریش نے قبائل عرب کی متحدہ طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تھی، اور غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ پیش آ چکا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کی گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف مرکوز ہو گئی۔
اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ ماہ حرام میں احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے۔ قریش کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے تھا جو صدہا برس سے عرب میں حج و زیارت کے لیے محترم سمجھے جاتے تھے۔ اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو، اسے روکنے کا کسی کو حق نہیں تھا، حتیٰ کہ کسی قبیلے سے اس کی دشمنی بھی ہو تو عرب کے مسلمہ قوانین کی روح سے وہ اپنے علاقے سے اس کے گزرنے میں مانع نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم مدینے کے اس قافلے پر حملہ کر کے اسے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے ملک میں اس پر شور مچ جائے گا، عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے، تمام قبائل عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا یا نہ کرنے دینا اب ہماری مرضی پر موقوف ہے، جس سے بھی ہم ناراض ہوں گے اسے بیت اللہ کی زیارت کرنے اور اسے اسی طرح روک دیں گے جس طرح آج مدینے کے ان زائرین کو روک رہے ہیں۔ اس طرح یہ ایسی غلطی ہوگی جس سے سارا عرب ہم سے منحرف ہو جائے گا، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ بخیریت اپنے شہر میں داخل ہو جانے دیتے ہیں تو پورے ملک میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ کہیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ آخرکار بڑی شش و پنج کے بعد ان کی جاہلانہ حمیت ہی ان پر غالب آ کر رہی اور انہوں نے اپنی ناک کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قیمت پر بھی اس قافلے کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیج رکھا تھا تاکہ وہ قریش کے ارادوں اور ان کی نقل و حرکت سے آپ کو بر وقت مطلع کرتا رہے۔ جب آپ عصفان پہنچے تو اس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری طرح تیاری کے ساتھ زیتوی کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ قراء الغمیم کی طرف آگے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کا راستہ روکے۔ اب یہ 3 مقامات ہیں۔ عصفان جو ہے یہ مقام مدینہ سے مکہ کے راستے پر مکہ سے تقریباً 2 دن کی مسافت پر واقع ہے، یعنی اونٹ کی سواری پر یہاں سے مکہ پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں۔ پھر جو زیتوی ہے یہ مکہ سے باہر عصفان کے راستے پر ایک مقام ہے۔ پھر قراء الغمیم جو ہے یہ عصفان سے 8 میل کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع ہے۔ قریش کی چال یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اشتعال دلائیں، اور پھر اگر لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لوگ دراصل آئے تھے لڑنے کے لیے، مگر بہانہ انہوں نے عمرے کا کیا تھا اور احرام محض دھوکہ دینے کے لیے باندھ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پاتے ہی فوراً راستہ بدل دیا اور ایک نہایت دشوار گزار راستے سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، جو عین حرم کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں بنی خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کس غرض کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف ہمارے پیش نظر ہے۔ یہی بات ان لوگوں نے جا کر قریش کے سرداروں کو بتا دی اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم کا راستہ نہ روکیں، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے احابیش کے سردار خلیس بن علقمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کرے۔ احابیش ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کو بھیجا گیا۔ سرداران قریش کا مقصد یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں گے تو وہ ان سے ناراض ہو کر پلٹے گا اور پھر احابیش کو پوری طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ مگر جب اس نے آ کر اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے، ہدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں کلادے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کیے بغیر مکہ کی طرف پلٹ گیا اور اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کو روکو گے تو احابیش اس کام میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دیں گے۔ ہم تمہارے حلیف اس لیے نہیں بنے ہیں کہ تم حرمتوں کو پامال کرو اور ہم اس میں تمہاری حمایت کریں۔
یہ تھا جی پہلا حصہ. انشاءاللہ اس سے آگے اگلی قسط میں ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.